بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین طویل احتشام میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ارشاد فرمایا ہے کہ جو کارنامے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سر انجام دیتی تھی انہی کا تذکرہ خلاق عالم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا اپنی قوم کے لیے پانی کو تو فقلنا ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر کہ آپ اپنا عصا اس پتھر پر ماریے، تو کیا ہوا فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا تو اس پتھر سے 12 چشمے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم تو ہر گروہ نے اپنے اپنے پانی کی جگہ کو جو ہے وہ جان لیا۔ کلو واشربوا ہم نے کہا کہ اب کھاؤ اور پیو من رزق اللہ اللہ کی عطا سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ جب تم نے کہا یا موسیٰ کہ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فادع لنا ربک لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجیے مانگیے ہمارے لیے کیا کہ یخرج لنا وہ ہمارے لیے ظاہر کرے مما اس زمین سے تنبت الارض من بقلیہا وقثائیہا جس کو زمین اگاتی ہے طرح طرح کی سبزیاں وقثائیہا ککڑی گندم مسور اور پیاز وغیرہ۔ تو قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر فرمایا کیا تم اچھی چیز کے بدلے ادنا چیز مانگتے ہو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آلریڈی پہلے مل رہا تھا من و سلوہ جو اللہ رب العالمین پکا پکایا کھانا ان کو بھیجتا تھا، لیکن ان کا ایک کھانے پر صبر نہ ہوا۔ وہ کہنے لگے ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوگا، لہذا ہمارے لیے آپ طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں ان کا بندوبست کیجیے۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر ردی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، لہذا اہبطوا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم مصر فلاں شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور بدحالی جو ہے وہ مسلط کر دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، ذالک، یہ جزا تھی اس چیز کی بھی، انہم کانوا یکفرون، کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جو ہے وہ مارا زمین کے اوپر، پتھر کے اوپر، تو اس سے 12 چشمے جو ہیں پھوٹ پڑے۔ اب یہ میدان طے میں ہی یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا تھا کہ جب قوم بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا کہ ہمیں پانی چاہیے کہ جس سے ہم اپنی پیاس جو ہے بجھا سکیں، تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو عصا ہے اس کو آپ اس پتھر پر ماریں تو اس سے چشمے جو ہیں پھوٹ پڑیں گے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے اور کریم آقا علیہ السلام کا بھی ایک معجزہ ہے۔ دیکھیں اب دونوں میں کمپیریزن کریں آپ، اور آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ کس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ معجزات سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا پتھر کے اوپر تو وہاں سے چشمے جو ہیں پھوٹ پڑے، اور یہ معجزہ اس کمال کا معجزہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اکثر پہاڑوں میں پانی ہی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنا عصا اس پتھر پر ماریں، پہاڑ پر ماریں تو اس سے چشمے پھوٹ پڑیں گے، لہذا اس سے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو بالکل یہ ایک معجزہ ہے جو کہ بعید از عقل ہے، کہ جو عقل میں آنے والا ہی نہیں ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل سے ماورا ہو، کہ عقل اس کو جان ہی نہ سکے۔ ایسے ایک معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے۔ معجزہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے صادر ہو، اور کرامت ہوتی ہے کہ جو کسی غیر نبی سے یعنی اللہ کے ولی سے جو ہے وہ صادر ہو، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور معجزہ و کرامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور بھی لازمی ہوتا ہے، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جو ہے وہ پتھر کے اوپر مارا تو اس سے چشمے جو ہے پھوٹ پڑے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ کیسا ہے؟ بخاری شریف میں روایات موجود ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا موقع تھا اور لوگوں کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن تھا۔ نبی علیہ السلام نے وضو کیا تو سب لوگ اس کے اوپر آ دوڑے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، تم سب کے سب آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے پاس نہ تو آج پانی کے لیے، نہ تو وضو کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، یعنی کہ صرف یہی پانی جو آپ کے پاس ہے یہی ہے۔ تو آپ نے اس برتن پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ تھا پہاڑ کے اوپر۔ اب پہاڑ میں پانی بھی ہوتا ہے لیکن انگلیوں میں پانی نہیں ہوتا، تو کریم آقا علیہ السلام کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں بڑھ کر ہے، کہ کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت معجزے عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی جو ہے وہ نکلنے لگا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتا ہے کہ ہم سب نے پانی پیا اور ہم سے سب نے وضو بھی کیا۔ راوی سے کسی نے پوچھا کہ اس دن حدیبیہ کے دن تم کتنی تعداد میں لوگ تھے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ 1500 تھے، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کافی ہوتا۔ اب کیسا کمال کا معجزہ ہے کریم آقا علیہ السلام کا، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تو صرف 1500 تھے، اگر ہم وہاں پر 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی جو ہے وہ کفایت کر جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو جو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کے اندر بڑا ہی کمال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رکھا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 1500 تھے لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ وضو اور پینے کے لیے پانی جو ہمیں کافی ہوتا۔ کون سا پانی؟ کہ جو کریم آقا علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے چشمے کی طرح جو وہ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ بھی بخاری میں روایت ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 300 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وضو کیا، اور یہ واقعہ
پیش آیا تھا مدینہ منورہ کے مقام پر جس کا نام ہے مقام زورہ. اور ایک ایسا ہی واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کی انگلی مبارک سے نکلنے والے پانی سے کیا. اور یہ واقعہ جو یہ بھی پیش آیا مدینہ منورہ میں مسجد کے قریب ہی. تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ کریم آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ سفر و حضر دونوں پر نمودار ہوا، اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا. تو آپ علیہ السلام کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کہیں درجہ جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ان کو من و سلوہ مل رہا تھا، پکا پکایا کھانا مل رہا تھا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، ایسے ان کو کھانا مل جاتا تھا. لیکن کہتے ہیں نا کہ مفت میں ملی چیز کی قدر نہیں ہوتی. تو قوم بنی اسرائیل نے ایسے ہی کیا. ان کو مفت میں کھانا مل رہا تھا، آسمان سے آتا تھا، کھا پی لیتے تھے، اچھی زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن کیا کہا کہ ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوگا، کہ ہم من و سلوہ پر گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں طرح طرح کے پھل جو ہیں، طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں وہ چاہیے. تو یہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ تم نے کہا قوم بنی اسرائیل نے، کیا موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کہ ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہیں، جیسے سبزی ہو گئی، ککڑی ہو گئی، تھوم ہو گیا، دال ہو گئی، پیاز ہو گیا. اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے مانگنا شروع کر دی. تو قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم مطالبہ کر رہے ہو اس چیز کا جو ادنا ہے اس سے کہ جو بہتر ہے، یعنی کہ تمہارے پاس جو من و سلوہ ہے وہ تو کہیں بہتر ہے اور تم مطالبہ کر رہے ہو اس طرح کی چیزوں کا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو اہبطوا مصرا، تم فلاں شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہیں وہاں پر وہی ملے گا جو تم نے مانگا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر ذلت اور محتاجی جو ہے وہ مسلط کر دی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ رب العالمین کے غضب میں لوٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو انہوں نے ناحق جو ہے وہ قتل کر دیا تھا. اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اب اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی چیز عطا فرما دیتا ہے تو ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی چیزیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالی نہ بھی کرے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ہمیں ان نعمتوں کا سپاس گزار ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. لہذا ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہا کریں. جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمتوں کو، میری نعمتوں کو جو تمہیں دی ہیں میں نے ان کو گننا شروع کرو گے تو تم ان کو حساب میں ہی نہ لا سکو گے، یعنی ان کی گنتی ہی نہ کر سکو گے. لہذا جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر صبر شکر کرنا چاہیے، کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.